رمضان کا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں نے اس دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو دینی مسائل کا بڑا پرابلمز، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن میں دین کے حوالے سے رہنمائی یا تو ہوتی نہیں ہے یا اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے، کلیئرنس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ رمضان میں نے یہ اپنا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے کہ جس میں جتنے بھی لوگوں کو عام کامن دینی مسائل ہیں یا دین سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کو ہر روز ایک پرابلم ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی محترم، بڑے رسپیکٹڈ ہمارے محترم مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں۔ خوش آمدید اور بہت شکریہ، مہربانی، یہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام۔ مولانا صاحب، میں نے اب یہ جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ دینی مسائل بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، لیکن سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یا پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی پراپر سولوشن سامنے نہیں آتا۔ جس طرح سے آج میں جس مسئلے پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے قول و فعل کا تضاد۔ اب ہمارے معاشرے میں ہر لیول پہ دیکھیں، معاشرتی لیول پہ دیکھیں، سیاسی لیول پہ دیکھیں یا بزنس کے حوالے سے دیکھیں، قول و فعل کا تضاد بڑا واضح ہوتا ہے۔ قول و فعل کا تضاد کس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے ایک گاڑی اگر خریدنی ہے، لاہور سے خریدنی ہے اور ایبٹ آباد سے میں کسی سے رابطہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ گاڑی لینی ہے، تو جو اس کا قول ہوگا، جو وہ مجھے گاڑی کی ڈسکرپشن دے گا یا جو وہ مجھے باتیں بتائے گا، جس ٹائم میں عملاً جا کے اس گاڑی کو دیکھوں گا تو اس چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح جتنے بھی زندگی کے امور ہیں ان میں موسٹلی ہمارے ملک میں قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو اس کو آپ دینی حوالے سے بتائیں کہ یہ لوگ ہم اتنی آسانی سے قول و فعل کا تضاد رکھ رہے ہیں، تو کیا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ مطیب صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں بلایا اور وقت دیا، اور اس اہم موضوع پر کہ اس وقت جو معاشرہ ہے اور یا معاشرے کی جو صورتحال ہے، خاص کر کے ہمارے اسلامی معاشرے کی، کہ قول و فعل کے اندر تضاد اور دکھانا کچھ اور پیچھے کچھ، یا سامنے کچھ ظاہر میں باطن میں کچھ ہے، یہ تقریباً اس وقت واقعی جب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت مومن یا بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے افعال اور اقوال اور کردار اور چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی بات ہے کہ کفر اور حنوط جو ہے وہ شرما جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، بنیادی بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ دین سے، اسلام سے دوری کی بات ہے، اور نہ سمجھنے، اور اسلام کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ بس صرف ہم ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہماری ولادت ہوئی ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں اور بس وہی بڑے ہوئے ہیں، ہماری نشو و نما ہوئی ہے اور ہم جی مسلمان ہیں۔ باقی اگر اسلام لانا ہوتا نا تو میرے خیال میں مشکل تھا آج کل کوئی ایمان لے آتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہے، شریعت کے تقاضے کیا۔ آپ کے سامنے میں نے آیت قرآن شریف کی پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے، یہ اللہ پاک نے دیکھو ایک اصول دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اس میں ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہود کو، نصارہ کو، کسی غیر کو نہیں، بلکہ ایمان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کہتے ہو کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے اور ظاہراً کہتے پھرتے ہو۔ اس کی دوسری سائڈ یہ لے کہ میں آپ کو جس طرح اپنی گاڑی کی بات کی سوال کے اندر کہ دکھاتے کچھ ہے اور ہوتے کچھ ہوتے ہیں، اب میں اتنی تعریف ایک چیز کی کرتا ہوں، اس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے اس چیز سے کہ آپ اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس تعریف کے قابل نہیں ہے، اس چیز کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر، بڑھا چڑھا کے تاکہ یہ چیز بک جائے۔ حالانکہ یہ چیز مثال کے طور پر ناظرین کی آسانی کے لیے کہوں کہ چیز 10 روپے کی ہے اور ایک ایکسپرٹ بندہ مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے صرف اس کام کے لیے، وہ اس کا پیسہ لیتا ہے کہ اس کی اتنی تعریف کروں تاکہ یہ چیز 20 کے بجائے 50 کا بک جائے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ
ناانصافی ہے، زیادتی ہے ہر حوالے سے. شریعت تو اس کی مذمت کرتا ہے، مخالف ہے، لیکن عام اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اس طرح کی چیزیں. اسی طرح ہر حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں سامنے تو ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ. اس کے دوسرے الفاظ میں منافقت ہم کہتے ہیں. یہ منافقت معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے. ہر چھوٹا ہے، ہر بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہم دیکھتے ہیں سامنے آتی ہے وہ لالچ، طمع، دنیا. جب آدمی دنیا پر نظر رکھے، جب آدمی کے اندر لالچ آ جائے، خود غرضی آ جائے، وہ پھر نہ جھوٹ کو دیکھتا ہے، نہ سچ کو، نہ بے انصافی کو، نہ زیادتی کو، نہ جائز کو، نہ ناجائز کو، بلکہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سارے قوانین کو رونتا چلا، سارے قوانین توڑ، چاہے وہ ریاست کے قوانین ہو، چاہے اسلامی قوانین ہو، چاہے اخلاقی اقدار ہو، کسی چیز کو وہ نہیں دیکھتا ہے. پھر وہ بس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، میرے ہاتھ میں عزت آ جائے، میرے ہاتھ میں کرسی آ جائے. جیسے آپ نے سیاسی حوالے سے اس میں سب آ گئے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. سیاسی حوالے سے تو ہمیں پچھلے 77 سال سے بتایا جا رہا ہے نیا پاکستان، ریاست مدینہ، گرین پاکستان، اڑان پاکستان، اور اس طرح سے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آئے ہر دفعہ ایک ٹینیور میں بتایا جاتا ہے پاکستان آگے جا رہا ہے، جبکہ عملاً پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو کیا انفرادی حیثیت میں تو آپ نے بتایا یہ ایک بہت برا عمل ہے، گناہ ہے، تو اجتماعی حیثیت میں یہ جو لوگ ہم لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں چیزوں کا ایک پازیٹیو امیج تو دے دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. وہ میں نے بتایا آپ کو، وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ لالچ لگا ہے کہ مجھے یہ کرسی مل جائے، اس کے لیے میں عوام کو جو بھی سبز باغ پاور کی جائیں گے. ٹھیک ہے. اب کسی اور سٹیج پر آپ دیکھیں گے تو وہاں آدمی اس تک اپروچ کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کے لیے وہ سبز باغ دکھائیں گے آپ کے لیے. تو جب وہ کرسی یا وہ سیٹ مل جائے گا اس کو، اس کے بعد وہ بھول جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اسلام مثال کے طور پر دیکھو، ہم بھی تھوڑا دیکھیں نا. ایک آدمی مثال کے طور پر میں ہوں، میں اپنی مثال لوں گا، کسی کے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو کہوں کہ جی میں آپ کے لیے ریاست مدینہ بناتا ہوں، میں آپ کے لیے دودھ کے نہریں بہا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، مجھے یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں، یہ خود کیسا ہے. اگر یہ پورے ملک کے اندر ریاست مدینہ بنا سکتا ہے تو اپنے اوپر اس نے بنایا ہے. میرے چہرے، میرے وضاقتہ، میرے اخلاق، میرے باتیں، میرے ذہن سہن، ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے. پہلے اگر یہ ہے تو پھر توقع رکھی جا سکتی ہے. اور اگر یہ خود نہیں ہے، اس نے خود اتنا نہیں کر سکا، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ میرے لیے کیا کرے گا؟ یہی بات پھر باقی چیزوں میں بھی دیکھیں. کیسے مطلب کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں میں آپ کے لیے ملک آگے بڑھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو ہم دیکھیں اس کو کہ یہ خود کرپٹ تو نہیں ہے. اپنے مطلب پرسنل معاملات میں اگر وہ خود چور ہے تو چور کے ہاتھ میں یہ عقل مندی ہے، یہ آپ مجھے بتائے کہ چور کے ہاتھ میں ہم دکان کی چابی دے دے کہ آپ کی حفاظت کرے، وہ کرے گا؟ وہ اس کی غلطی تو نہیں ہو، تو ہماری غلطی ہے. ہم ووٹ پھر اسی کو دیتے ہیں سیاسی والے سے. بالکل ٹھیک ہے. باقی عام معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر دکاندار ہے، اگر ٹیلر ہے، اگر مثال کے طور کسی شعبے میں بھی آپ دیکھیں، کولو پیر کا تضاد ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اداروں کے اندر، جنگوں اچھے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اوورآل بات اگر ہم کریں نا تو یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ زبان سے جو بات ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر ہوتی نہیں ہے، نہ اس پر ہم عمل کے لیے تیار ہو. جبکہ حکم ہمیں یہ ہے کہ آپ کا باطن اور ظاہر ایک ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت، کیونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں. یہ چیز سامنے رکھنا چاہیے ہمیں. ہم پہلے مسلمان، اس کے بعد پاکستانی ہے، اس کے بعد تاجر ہے، اس کے بعد کوئی وکیل ہے، اس کے بعد کسی ادارے سے، اس کے بعد کوئی ہے. ہم تو پہلے ہم نے اسلام اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر جس منصب پہ ہے یا جس ادارے میں ہے یا جس کے لیے کام کر رہے ہیں پھر اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ اللہ کے قانون پامال نہ ہو، پھر اس کے بعد اگر دوسرا ہے وہ بھی پامال نہ ہو، تب جا کر معاشرہ. اور اس کی مثالیں دیکھو لوگ اکثر دیتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی جاپان میں دیکھو، فلاں ملک میں دیکھو، فلاں ملک میں دیکھو، وہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ویسے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. ان کے بعد وہ وجہ یہی ہے کہ اس کا جو بات ادھر ہوتے ہیں وہی بات سامنے ہوتی ہے. وہ جو چیز دکھائیں گے وہی دیں گے، جو ریٹ بتائیں گے وہی دیں گے. آج ابھی رمضان ہے، ایسے ہی ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ہمارا اسلام ہے. حالانکہ غیر مسلموں کے جب تہوار آتے ہیں، یہ عیسائیوں کا یا کسی اور کا، تو وہ اس میں باقاعدہ ریاستی طور پر اعلان کرتے ہیں، اور عام عوام جو ہے وہ اس کے لیے چیزیں، ایک تو فراوانی ہوتی ہے چیزوں کی، اور دوسرا سستا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنا تہوار منا سکے، یہ دن منا سکے. اور ہمارے ہاں مسلمان ہیں، جبکہ حکم ہمیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے تعاون کریں، کیونکہ رمضان ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے.
غمخواری کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے لیے تگ و دو کرو. اگر پڑوس میں آپ دیکھیں کوئی فقر و فاقے ہیں تو اس کا خیال کرو، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ ہے ہمارے اندر جذبہ، یہ جذبہ ہی تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے ہم سے. تو یہ کام ہمارا تھا لیکن آج ہم سے غیر مسلم نے لے لیا ہے، اور اس کا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں امن بھی ہے، وہاں انصاف بھی ہے، وہاں ہر چیز ہر حوالے سے نظام ٹھیک ہے، اور ہم خراب جا رہے ہیں دن بدن. جیسے آپ نے کہا کہ 74 سال 75 76 جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہمارے ملک کا، یہ پیچھے جا رہے ہیں، آگے ہم نہیں. اگر ہمارے حکمران ہم نازک دور سے گزر رہے جی، اگر کوئی اور ادارے والا آتا ہے یہ نازک دور سے گزر رہے. اب یہ نازک دور ہمارا کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ہم صحیح اسلام کے اصولوں کے اوپر نہیں آئیں گے. اور اسلام کے اصول کی قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا. آپ علیہ السلام جس معاشرے کے اندر سب مخالف تھے، اس کو کیسے مینٹین کر کے اس نظام کو کیسے چلایا. اور پھر وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ سونے جواہرات کے ڈھیر آ کر لگ گئے مسلمانوں کے قدموں میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کے پیچھے چلے. حالانکہ اس میں کوئی ایک بھی ایسا آپ کو واقعہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے دنیا کے پیچھے بھاگے، بلکہ دنیا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. تو اللہ نے دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیا. آج کل ہر بندہ اپنی ذات، ہم دنیا کے پیچھے ہیں. اور یہ حدیث میں آپ جتنا دنیا کے پیچھے جائیں گے دنیا اتنا آپ سے آگے بھاگے گی، اور جتنا آپ دنیا کو پیچھے چھوڑیں گے دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. جی آپ نے دیکھا قول و فعل کا تضاد. تو ہم لوگ اگر مسلمان ہیں تو ان چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا. قول و فعل کا تضاد، آج جس طرح سے مولانا صاحب نے ٹاپک پہ روشنی ڈالی ہے، ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جو آپ کا قول ہونا چاہیے وہی آپ کا فعل ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے دین اسلام میں.